ذرا ہم یہ سمجھ لیتے فتنہ کہتے کس کو ہیں اور کون سے فتنے ہیں جن سے بچنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن و سنت اگر میں اور آپ پڑھیں گے، اہل علم ہمیں پڑھائیں گے، آیت کی تفسیر پڑھیں، احادیث آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فتنہ قرآن میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ معنی میں ذکر کیا ہے. اس کا بنیادی معنی آزمانا ہے. فتنے کا معنی آزمائش کا ہوتا ہے. فتنے کا معنی بنیادی معنی آزمائش کا ہوتا ہے. ان میں سے کچھ فتنے ہیں جس فتنے سے ہر انسان کا گزرنا طے ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی میں وہ آزمائش آئے گی ہی. ہر انسان کی زندگی میں وہ فتنہ، وہ آزمائش آئے گی. اس میں بچنے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس میں بچنے کا مسئلہ فتنے سے بچنے کا نہیں، اس آزمائش میں ناکام ہونے سے بچنا ہے. پہلے نمبر پر فتنے کا معنی آپ سمجھیں کہ کچھ فتنے، کچھ آزمائشیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم اور آپ کو ہر حال میں گزرنا ہے، اور اس میں بچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ناکام ہونے سے بچو. یہ کیا ہے؟ زندگی خود ایک آزمائش، زندگی خود ایک آزمائش ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے جس نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہوتا ہے. عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. تو ساری زندگی آزمائش سے گزرے گی، ہم آزمائے جائیں گے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فتنے سے بچنا اس لیے میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں گا. نہیں، زندگی تو جینا ہے، اور زندگی ہماری ہوگا، ہمارے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جب چاہے گا لے گا، جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا. لیکن جب تک زندہ رکھے گا اس آزمائش میں ہمیں ناکام ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اللہ نے اسی معنی میں قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزماتے رہیں گے. زندگی میں اچھائیاں آئیں گی، یہ بھی آزمائش. برائیاں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، یہ بھی آزمائش. اب ان سے تو بچنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ زندگی کا حصہ، یہ زندگی ہے ہی آزمائش. یہاں فتنے سے بچنے کا مسئلہ نہیں، لیکن اس فتنے میں ناکام ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کی آزمائش. ہمارے سماج میں ایک بات ضمن آئی ہے تو تھوڑا سا میں بات کر دوں. یہ ہم جو ہے غریبی کو آزمائش سمجھتے ہیں، مالداری کو آزمائش نہیں سمجھتے. ہم بیماری کو آزمائش سمجھتے ہیں، صحت مندی کو آزمائش نہیں سمجھتے. ہم پریشانی اور مسائل کو آزمائش سمجھتے ہیں. زندگی میں اللہ نے سکون، اطمینان دیا، اسے ہم آزمائش نہیں سمجھتے. اللہ نے کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. شر اور خیر دونوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش بناتا ہے. تو یہ جو زندگی کا فتنہ، زندگی کی آزمائش، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ناکام ہونے سے بچو. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تم یہ جان لو کہ تمہارے اولاد، تمہارے اپنے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال پورا چھوڑ دو، اولاد سے توبہ کرو. نہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے، نہیں، یہ مطلب نہیں. خیال رکھو کہ یہ اولاد، یہ مال زندگی کا حصہ. مال کے ذریعے زندگی آگے بڑھتی ہے، اولاد کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی. یہ دونوں انسانی زندگی کا حصہ. خیال یہ رکھو کہ کہیں ان کی محبت میں مبتلا ہو کر کہیں دین چھوڑنے والی غلطی نہ کر بیٹھو. یہاں بھی فتنے سے بچنے کا مطلب فتنہ چھوڑ دینا نہیں، اس فتنے، اس آزمائش میں اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑنے سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ایک اور مسئلہ بیان رکھا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا. غریب مالدار کے لیے آزمائش ہے اور مالدار غریب کے لیے آزمائش ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. بیمار آدمی صحت مند آدمی کے لیے آزمائش ہے اور صحت مند آدمی بیمار آدمی کے لیے آزمائش ہے. ایسے دیکھیے غریب آدمی، مالدار اس کے لیے آزمائش کیسے؟ اس کی مالداری کو دیکھ کر اللہ سے شکایت تو نہیں کرتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر اس سے حسد اور جلن تو نہیں رکھتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر اس کا مال برباد ہو جانے کی تمنا تو نہیں کرتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر غلط راستے سے میں بھی مالدار ہونے کی کوشش کروں گا، یہ کوشش تو نہیں کرتا. یہ آزمائش ہے غریب کے لیے. اور مالدار کے لیے کیا آزمائش ہے؟ مالدار کے لیے آزمائش یہ ہے کہ غریب کو دیکھ کر کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا تو نہیں سمجھتا.
اسے حقیر تو نہیں سمجھتا، اس کی حق تلفی تو نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھ کر عاجزی اختیار کرتا یا اس کے مقابلے میں متکبر تو نہیں ہو جاتا، یہ آزمائش ہے۔ ایسے ہی بیمار صحت مند کے لیے، صحت مند بیمار کے لیے، ہر دو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اب کوئی آدمی کہے میں اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ جو فتنہ، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ زندگی کے ساتھ چلے گی، یہاں ہم اور آپ فتنوں سے دور نہیں رہ سکتے، یہ زندگی کا لازمی حصہ۔ اس میں ہمیں ناکام ہونے سے بچنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں زندگی جینا چھوڑ دوں گا، یہ مطلب نہیں انسانی سماج میں جینا چھوڑ دوں گا، یہ مطلب نہیں بیوی بچے وغیرہ سب چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ یہی تو 4 لوگوں نے کیا۔ 3 لوگ آئے امہات المومنین کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت بتائی گئی تو انہوں نے کأنہم تقالوها، ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کی اتنی عبادتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت تو کچھ نہیں ہے، اب ہمیں اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک آدمی نے ایک بات کہی، کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر صرف قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں ہر دن روزہ ہی رکھوں گا، بغیر روزے کے میرا دن نہیں گزرے گا۔ یہ زندگی سے فرار ہے، یہ زندگی کے مسائل سے فرار ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے راستے سے جو منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام آپ کو یہ کہتا ہے یہ سب فتنے ہیں، یہ سب آزمائش ہیں، ان سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں، ان سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں، بلکہ ان میں تو آپ کو مبتلا کیا جائے گا۔ امتحان ہے زندگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ جب تک ان آزمائشوں سے گزرو گے نہیں تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو فتنوں سے بچنے کا مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو کچھ تو وہ باتیں ہیں جو زندگی کا لازمی حصہ ہیں، جو میری اور آپ کی آزمائش ہے، اس سے تو مجھ کو اور آپ کو گزرنا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔